سورہ مومنون کا آخری رکوع، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین کے احوال کو بیان فرمایا اور مشرکین کی درمیوں کو بیان فرمایا کہ ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے چلے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا درد تھا، تڑپ تھی، وہ ہر امتی کے لیے یکساں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد، وہ تڑپ اللہ رب العزت دیکھتے تھے۔ تو جب مشرکین، منکرین اپنی بغاوت میں، سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ذکر کرتے ہو وہ عذاب کب آئے گا اور کیسے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، جب آپ اس قوم کے اوپر ان کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور ان کے اوپر جب آپ کا عذاب آئے گا، تو اس عذاب سے مجھے اور مومنین کو حفاظت کرنا، اس عذاب سے مومنوں کو محفوظ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، نہ کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ رب العزت گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل کی کیفیات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دعا جب وہ بار بار عذاب مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل کی کیفیت ان کے اس بار بار مطالبے پر کیسے تھی۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ایک کہ انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جس صورت میں بھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو ہمیں اس نقصان کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نقصان سے اس کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی کیفیات کا اظہار فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنی امت کی حفاظت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ، جب تیرا عذاب نازل ہو تو صرف ان سرکشوں کے اوپر ہی آئے، مومنوں کی حفاظت فرمانا۔ تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے عذاب سے گویا کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ دعا مانگنا اور دل کی کیفیات گویا کہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی بدولت بچ سکتا ہے، نہ کہ اپنے اعمال کی بدولت۔ اللہ کی رحمت ہوگی تب ہمارے اعمال ہماری حفاظت کر سکیں گے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، نہ کوئی طاقت اور نہ کوئی ہمارے اعمال ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تخفیف دنیاوی ہے یہاں پر، دیکھیے، کل کہہ دیجئے، کل رب بھی کہہ دیجئے، میرے رب، اما ترینی، اگر مجھ کو تو دکھائے عذاب، یعنی کہ عذاب ما یوعدون، جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ربی فلا تجعلنی من القوم الظالمین، اے میرے رب، فلا تجعلنی، مجھ کو شامل نہ کرنا، من القوم الظالمین، ظالم قوموں میں سے۔ ہم کو، مومنین کو، ان ظالموں کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا، شامل نہ کرنا، ہماری حفاظت فرمانا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم قادر ہیں کہ تجھ کو دکھائیں ما نعیدہم، وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم قادر ہیں کہ ہم ان کو وہ عذاب دکھائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ہماری پکڑ کس طرح ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے پھر یہ عذاب جو تھا مختلف شکلوں میں غزوہ بدر کی موقع پر
جس طرح ان کی پکڑ ہوئی مختلف موقعوں پر غزوات میں ان کی جو پکڑ ہوتی رہی یا عذاب، جس طرح کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے، شیطان دیکھ کر بھاگا، یا اللہ رب العزت کی پکڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے اوپر آئی، اللہ کی طرف سے رحمت اور مدد مسلمانوں کے لیے بن کر آئی، اور وہی فرشتے ان کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ادفع باللتی سے طریقہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے، ہر ایک کے پاس جاتے، ہر حال میں جاتے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے، تبلیغ کرتے، اور وہ آگے سے انکار کرتے اور مختلف ہیلے بہانے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں سے طریقہ تبلیغ بتلاتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشرکین منکرین سختی سے پیش آتے ہیں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم کلامی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آتے رہیں، ان کی کسی بھی سخت جواب کا سوال سخت عمل کا جواب سختی سے نہ دے، بلکہ نرمی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ ادفع باللتی یا احسن سیئہ، بری بات کے جواب میں برداشت کرو، ادفع باللتی دور کرو، باللتی یا احسن سیئہ برائی کے مقابلے میں اچھائی، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے رہیں آپ۔ نحن اعلم، اور ہم جانتے ہیں ما یصفون، یہ جو کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں اور شرک سے بچاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کیوں ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، اس چیز کے اوپر ہم ان کو پکڑیں گے اور اس چیز کے اوپر ان کو پوری سزا ملے گی۔ اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو آپ کو یہ جواب دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں۔ بوجہ بشریت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے، بوجہ بشریت کے کسی دائی کو دعوت دیتے وقت غصہ آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے اللہ رب العزت نے یہ قانون بتلایا ہے یہ کہ وَقُلْ رَبِّ، اگر بوجہ بشریت ان کی کسی بات کے ذریعے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے یا غصہ آ جائے تو بوجہ بشریت آپ ان کی اس سخت بات کا جواب، ان کی اس سخت فعل کا جواب سختی سے نہیں دینا، فوراً اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنا ہے، اور شیطان کے تمام وسوسائے سے تمہاری حفاظت اللہ کی ہی پناہ میں ہو سکتی ہے، نہ کہ کسی اور میں۔ تو وَقُلْ، اور جب آپ کو کوئی اذیت تکلیف پہنچے تو کہہ دیجئے ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، اور شیطان کی چھیڑ سے، شیطان کی چھیڑ سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطان کے وسوسے تو درکنار، ان کی چھیڑ سے تو دور، اس کے میرے پاس آنے سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کہ شیطان میرے تک پہنچ بھی جائے اس سے بھی میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے، مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھا ہے، اور خلاف شریعت اگر کوئی مشورہ کسی نبی سے صادر نہیں ہوا، ہاں خلاف مصلحت ہوا ہے لیکن خلاف شریعت کسی نبی سے کوئی بھی مشورہ صادر نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے شیاطین سے تمام انبیاء کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نرمی سے، حسن اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آتے رہیں اور برداشت سے کام لیتے رہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان مشرکین کو، ان منکرین کو جب موت آئے گی، اب تو غفلت کی زندگی یہ گزار رہے ہیں، عیش و عشرت، طاقت، اقتدار کے نشے میں غفلت کی زندگی یہ گزار رہے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے ہر ایک کے پاس آئے گی موت تو یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے، تو قال رب ارجعون، یہ نادم ہو کر اپنے رب کے بارگاہ میں بار بار کہیں گے کہ ہمیں نہ مارو، ہمیں لوٹا دو،
ہم لوٹ کر جانا چاہتے ہیں. کیوں لوٹ کر جاتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم دنیا میں لوٹ کر جائیں اور نیک اعمال کریں. فیما ترکت، بسبب اس کے جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں. یہ ہمیں مار اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ ہم نے وقت کے نبی کی، وقت کے دائی کی بات کو نہیں مانا، اس وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. ہمیں لوٹا دیجئے تاکہ ہم واپس جائیں اور نیک اعمال کریں. مفسرین حضرات نے فرمایا قال رب ارجعون، یہ جمع کا صیغہ ہے، تکرار کے لیے آتا ہے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ارجی ارجی ارجی، لوٹا دو ہم کو، لوٹا دو ہم کو، لوٹا دو ہم کو. یہ ایک رٹ انہوں نے آخرت میں پکڑی ہوگی. جس طرح بچہ کوئی ضد کرتا ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے اور وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے، بار بار ایک چیز کی تکرار کرتا ہے، آخر والدین بھی تنگ آ کر اس کی ضد کو پورا کر دیتے ہیں کہ یہ لو اور ہماری جان چھوڑو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن، آج تو آپ کے ساتھ آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کا جادوگر کہہ رہے ہیں، کاذب کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی بدعمالیوں کی سزا ان کو جب ملے گی، تو یہ اللہ سے یوں ہی بچے کی طرح روتے ہوئے بار تکرار کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ ہمیں لوٹا دو دنیا میں، ہمیں لوٹا دو، لوٹا دو، لوٹا دو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بچے کی بار تکرار سے والدین تنگ آ کر بچے کی ضد کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی بار تکرار والی فریاد سے کسی طریقے سے بھی ان کے اوپر اللہ کا رحم نہیں آئے گا. اور ایک دفعہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی کا گمان بھی نہیں ہے، واپس آنے کا. یہ تو چاہیں گے، بار تکرار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یہ کلا، یہ ان کا جو مطالبہ ہے اس کی رد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بار ارجی ارجی، لوٹا دو، لوٹا دو، لوٹا دو. والدین بچے کی تکرار سے، ضد سے تنگ آ کر اس کی ضد کو تو پورا کر دیتے ہیں، اس کا مطالبہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے اوپر کسی طریقے سے بھی میں رحم نہیں کھاؤں گا. کلا، ہرگز نہیں. انا کلمتن، یہ ایک بات ہوگی ان کی، یہ بات جو ہے وہ بار جو تکرار کریں گے، یہ ان کی منہ تک رہے گی، بار کہتے رہیں. وَهُوَ قَائِلٌ، اور وہ وہی کہتا رہے گا، لیکن اللہ رب العزت کو ان کے اوپر رحم نہیں آئے گا، دوبارہ دنیا میں واپس آنا نہیں ہے. مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان تمام حالات کے سامنے یہ ان کا بار تکرار کرنا، ہمیں واپس لوٹا دو، یہ دور نہیں ہے، صرف ایک پردہ ہے، برزخ کا پردہ ہے، زندگی اور موت کا پردہ ہے، مرنے کی دیر ہے. یہی سارے حالات ان تک پہنچنے والے ہیں. من ورائہم برزخ، ایک پردہ ہے، یعنی یہ کہ ایک آڑ ہے موت. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ برزخ قبر سے لے کر قیامت کی زندگی تک، اس کو برزخ کہتے ہیں. جب انسان مرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، قبر سے لے کر قیامت کی صبح تک، نفقہ ثانیہ پھونکنے تک، اس کو برزخ کہتے ہیں. اور جب قیامت کا احوال شروع ہوں گے اور قبر سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا، محشر کے میدان تک چلا جائے گا، اس کو آخرت، وہاں سے آخرت شروع ہوگی. تو اللہ رب العزت فرما رہے من ورائہم برزخ، یہ ایک پردہ ہے برزخ کا، برزخ کے درمیان، یعنی کہ موت یہی ایک پردہ ہے، اس کے بعد برزخ والی زندگی شروع ہوگی. الی یوم یبعثون، طرف اس دن کے اٹھائے جانے کے. یہ بار اصرار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور، جب قبر سے اٹھنے کے احوال کو اب اللہ رب العزت، یہاں تک اللہ رب العزت نے پہلے ان کی دنیاوی زندگی کو بیان فرمایا کہ دنیا میں کس طرح یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دائی کو یہ جھوٹا قرار دیتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، لوگوں کو مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. لیکن جب یہ مریں گے تو قبر کی زندگی میں، قیامت کی زندگی کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو دنیا میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے. اس رشتہ داریوں کو، طاقت کو، اقتدار کو بروئے کار لا کر استعمال کرتے ہیں
اور سفارشیں لڑا کر دنیاوی کام تو نکال لیتے ہیں، اپنے ضروریات مطالبات پورے کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے نہ اقتدار کام آئے گا، نہ خاندانی نسب کام آئے گا، نہ ان کی طاقت کام آئے گی، نہ ان کی رشتہ داریاں کام آئیں گی، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، رشتہ داریاں بھول جائیں گی، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی، اولاد، ہر ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور، فَلَا أَنْسَابَ، نہیں رہیں گی کوئی بھی رشتہ داریاں، بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں، درمیان میں، يَوْمَئِذٍ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ میں تو اس برے حالات میں ہوں یا میں تم کس حالات میں ہو، اتنا سخت حال ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، ہاں سارے اس سخت حالات میں نہیں ہوں گے، سارے ہی پریشان نہیں ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جو مومن ہوگا وہ پریشان نہ ہو اس حالات سے۔ اللہ رب العزت نے فوراً مومنین کو تسلی دے دی، آخرت کے احوال جب اتنے سخت ہوں گے، یہ بار بار دنیا میں لوٹ کر جانے کا مطالبہ کریں گے، ان پر رحم نہیں کھایا جائے گا، اور قبر سے اٹھائے جائیں گے، رشتہ داریاں بھول جائیں گی، اقتدار، دولت، طاقت کام نہیں آئے گی، ایسے حالات میں مومنین پریشان نہ ہو۔ فمن ثقلت، پس جس کے اعمال نامہ نیکیوں کا بھاری نکل آیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے، کامیابی والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور یہ رشتہ داریوں کا بھول جانا اور ایک دوسرے سے حال و احوال کا نہ پوچھنا اور اللہ کی ان کے اوپر پکڑ کا آنا، یہ ان کے لیے ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، جن کے نامہ اعمال ہلکے پھلکے نکلے، گناہ والا پلڑا بھاری ہوا اور نیکیوں والا پلڑا کمزور ہوا، یہ ان پر ہوگا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، دنیاوی زندگی، دنیاوی نعمتوں کے، دنیاوی اقتدار کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو خسارے میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، اور اسی جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، دنیاوی عیش و عشرت، اقتدار، دولت، طاقت کسی کام نہیں آئے گی، یہ سب کو کہ سب دنیا میں رہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا یہ کہ دنیاوی کہ ابو جال اینڈ کمپنی جتنا بھی تھے، ان سب کے پاس دنیاوی اقتدار، طاقت، دولت، نشہ، ہر چیز ان کے دولت کے نشے میں یہ مست تھے، اور اس کے مد مقابل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے کمزور ضعیف مسلمان جن کے اوپر یہ ظلم ڈھاتے تھے، تو اللہ رب العزت بطور ان مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیر نہیں ہے، صرف اور صرف اس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، موت آنے کی دیر ہے، سب کچھ نقشہ بدل جائے، تمہیں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے تمہارے اس برداشت اور صبر کے اوپر، اور ان کی پکڑ ہوگی، پھر یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی دولت، طاقت، اقتدار کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ جو اعمال کر رہے ہیں، یہ نقصان والے اعمال کر رہے ہیں، انہی اعمال کی بدولت اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جسموں جانوں کو گھاٹے والے سودے میں ڈال رہے ہیں۔ جہنم میں ان کے حالات کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تلفح وجوہہم، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور انتہائی بدنما چہرہ بن جائے گا۔ ہم فیہا کالحون، اور رہیں گے یہ اس جہنم میں بد شکل، بدصورت۔ الم تکن آیاتی، ان سے ابو جہل اینڈ کمپنی جتنے مشرکین منکرین ہیں، ان سے اللہ رب فرشتے بطور تذلیل مجرمین، ان کی تذلیل کے لیے فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی، کیا نہیں تم کو سنائی دیتی تھی اللہ رب العزت کی آیتیں، ہماری آیتیں، تتلا علیکم، جو تلاوت کی جاتی تھی دنیا میں تمہارے اوپر، فکنتم بہا تکذبون، تم اس کو سن کر بھی اس کا جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ قالو، مجرمین تمام کے تمام بطور معذرت کہیں گے، قالو بطور معذرت وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا، اے ہمارے رب
گھیر لیا تھا، غالب آ گئی تھی ہمارے اوپر بدبختی، کم بختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، شکوتنا بدبختی ہماری غالب وَكُنَّا قَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اپنے جرم کا اقرار کریں گے اور کہیں گے وَكُنَّا، اور ہو گئے ہم، کننا ظالم گمراہوں میں سے ہو گئے تھے، اقرار مجرم اپنی جرم کا اقرار کریں گے. پھر اللہ رب العزت سے دوبارہ درخواست کریں گے. دوبارہ کیا درخواست کریں گے؟ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم کو نکال اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّ الظَّالِمُونَ، پس دوبارہ ہمیں لوٹا دے دنیا والی زندگی کی طرف. اگر ہم وہاں پھر گمراہ ہو گئے، پھر ظالم بن گئے، پھر ہمیں پکڑ لینا اور ہمیں پھر مکمل سزا دینا. بس ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا دو، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو. اگر دنیا میں عُدْنَا فَإِنَّ الظَّالِمُونَ، اگر دنیا میں لوٹ کر ہم پھر گمراہ ہو گئے، پھر ظالم بن گئے، پھر تم ہمیں پورا عذاب دینا، ہم اس کے مستحق ہوں. تو کالا اخسؤ، یہ عربی لغت میں بطور حقارت کے استعمال ہوتا ہے، کتے کو لڑکا بھگانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ان سے بطور حقارت کے فرشتے کہیں گے کالا اخسؤ فیہا، پڑے رہو تم پھٹکارے ہوئے، پڑے رہو تم اس جہنم میں. ولا تکلمون، اور اللہ رب العزت ان کے طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیں گے، کسی قسم کی ان سے بات ہی نہیں کریں گے. انہ کان فریق من عبادی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ساری سزا، یہ سارا عذاب ان کے لیے کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، یہ علت بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آخرت کے مناظر دیکھ کر پھر دنیا والی زندگی میں آنا یہ ناممکن ہے. کیونکہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ بالکل قرآن کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریف فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے غیب کے خزانوں پر بن دیکھے ایمان لانا، فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لانا، جنت پر بن دیکھے ایمان لانا، جہنم پر بن دیکھے ایمان لانا، فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لانا، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں ایمان. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ سارے مناظر دیکھ لیے، جنت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، میرے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب ایمان کا مقصود جو تھا وہ نہیں رہا. یہ بن دیکھے ایمان جو لے کر آئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اب اگر تمہیں دنیا میں واپس لوٹا دوں تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اور جو امتحان مقصود تھا دنیاوی زندگی میں وہ امتحان مقصود نہیں رہا. دیکھ کر اب اعمال کر رہے ہو، لہٰذا تمہارا لوٹ کر جانا ناممکن ہے. اور یہ ساری سزا کیوں ہو رہی ہے؟ انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرا ایک گروہ تھا دنیاوی زندگی میں جو میری عبادت کرتے تھے، یقولون، اور کہتے تھے وہ، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے ایک گروہ تھے، میرے صحابہ میرے گروہ کے بندے تھے، ایمان لے کر آئے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. وہ یہ دعا مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے، اور تم ان کے اوپر مذاق کرتے تھے، ان کو ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے، اور کہتے تھے کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا، کیسے آئے گا. یہ تمہارے جو قول تھے ان کی بدولت تمہیں یہ عذاب مل رہا ہے. فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے خالی ان کو مذاق میں نہیں اڑایا بلکہ ان کو پکڑ کر تم نے ان کو اور بھی عذاب دیے، مختلف اذیتوں میں ان کو جگڑتے رہے. فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو پکڑ لیا ٹھٹوں میں، مذاقوں میں، مذاق اڑاتے تھے ان کا. اور ان کے ان مذاق اڑانے میں تم اس حد تک آگے چلے گئے کہ تم اپنے رب کو، آخرت کو بالکل ہی بھول گئے. حتی انسوکم ذکری، تم یہاں تک تم اتنا آگے بڑھ گئے اپنی اس ان کے ساتھ مذاق میں، یہاں تک کہ تم بھول گئے ذکری، میرے ذکر کو. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے. انی جزیتم، اب دن ہے، انی
جزیتموہم الیوم، آج دن ہے کہ میں جزا دے دوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر کی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت کی، اور تمام صحابہ اور تمام مومنین کی صبر اور برداشت کی جزا دینے کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے الیوم بما صبروا، آج کا دن ہے بدلے کا ان تمام کے تمام مومنین کو جنہوں نے صبر کیا، برداشت کیا اور حق راستے پہ ڈٹے رہے اور ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج ان کی جزا کا دن ہے۔ انہم ہم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی کی فلاح اعلیٰ درجوں تک پہنچنے والے، مراد کو پہنچنے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صورت کی آخری آیات ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ بعض چیزیں قرآن میں، بعض دعائیں ایسی ہیں جو بڑی جامع اور معنی ہیں، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہر دعا میں مانگنی چاہیے۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہر دعاؤں میں اس کو مانگنا چاہیے۔ اس دعا میں بڑی جامع اور معنی ہیں، چار چیزیں اللہ رب العزت اس دعا کے مانگنے پر عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے معاش، معیشت، رزق کی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ رب العزت نیک کام کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3 آخرت کی نجات، اللہ رب العزت آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اس میں جو ہے عطا جنت، مفسرین حضرات نے فرمایا نمبر 1 رزق کی وسعت، نمبر 2 نیک اعمال کی توفیق، اور نمبر 3 آخرت کے عذاب سے نجات، اور نمبر 4 عطا جنت۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، بڑی جامع و معنی دعا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگنا چاہیے، جس طرح ہم اپنی دعاؤں میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کو مانگتے ہیں۔ انتہائی مختصر اور جامع معنی دعا ہے، اس آخری آیت کو یاد کر کے اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہیے۔